حاضرین کرام، ماہ رجب کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے جمعہ میں ایک عظیم جلیل القدر ہستی جس کا تعلق اہل بیت پاک سے ہے، جس کا تعلق نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، جن کی رگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک گردش کرتا ہے۔ اس ہستی کا ذکر مقصود ہے اور اس کا نام پاک ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی۔ نام پاک جن کا ہے جعفر بن محمد، کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، اور جن کے القاب ہیں صادق، فاضل، طاہر۔ اسی لیے جعفر کے ساتھ لقب آتا ہے صادق، سچا۔ سچوں کی اولاد بھی سچا ہی ہوگی۔ ان کا ذکر مقصود ہے کیونکہ یہ مہینہ ان کے وصال با کمال کا مہینہ ہے، جو مشہور عام ہے۔ جب ہم شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، یہ نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے، ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کا جو تعلق کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل رہا ہے، کہیں حضرت مولا علی سے جا کر مل رہا ہے، کہیں حضور غوث اعظم سے بھی جا کر مل رہا ہو، کہیں کسی سے کہیں کسی سے، تو ان ہستیوں کا ذکر بھی ہمارے لیے مبارک بن جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم حصول برکت کی تمنا رکھتے ہیں، اور برکت کی ضرورت ہر ایک کو ہے، خیر، برکت۔ اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں کو چیزوں میں بھی رکھا ہوا ہے، شخصیات میں بھی رکھا ہوا ہے، ہستیوں میں بھی رکھا ہوا ہے، باتوں میں بھی رکھا ہوا ہے، اور ذکر میں بھی رکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ہر طریقے سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم اگر کسی ہستی کا، پاک ہستی کا، مبارک ہستی کا ذکر کر لیتے ہیں تو ہماری زبان بھی پاک ہو جاتی ہے۔ ہم ان ہستی کا ذکر کر لیتے ہیں تو اللہ اور رسول کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ جن کے اولاد کا ذکر ہو ان کے آبا و اجداد کی رضا ملتی ہے۔ یہ ہے نقطہ سمجھنے کا، اور پھر معلومات حاصل ہوتی ہیں اس ہستی کے بارے میں، اس کی حالات معلوم ہوتے ہیں، سوان عمری کا پتہ چلتا ہے، اس کے فضائل معلوم ہوتے ہیں، اس کی کرامات کا پتہ چلتا ہے، اس کی ذات و صفات کا پتہ چلتا ہے۔ تو کسی مبارک ہستی کا ذکر بے فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر فرمایا، صحابہ کا ذکر فرمایا، اہل بیت پاک کا بھی ذکر فرمایا،
اولیاء اللہ کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ان کے بارے میں آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ کیوں؟ کہ قرآن پڑھنے والا قاری، تلاوت کرنے والا جب بھی قرآن کی تلاوت کرے اور اس آیت پر پہنچے کہ جس آیت میں کسی نبی کا ذکر ہے، جس آیت میں ولی کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کی بات ہے، صحابہ کی بات ہے، اہل بیت پاک کی بات ہے، اور ان کی فضیلت اس آیت سے ظاہر ہو رہی ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کی زبان بھی پاک ہو جائے اور اس کو برکت حاصل ہو جائے، برکت نصیب ہو جائے۔ تو چونکہ وقت محدود ہے، اور یہ آپ کی بھی مہربانی ہے کہ آپ ایسے وقت میں آ جاتے ہیں جو صرف نماز نہیں بلکہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز تو مل ہی جائے گی، مگر جلدی آنے میں کیا ہے فضیلت؟ حدیث پاک میں ہے جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پر۔ یہ حدیث پاک ہے، پتہ کر لیجئے کسی سے جا کر کہ یہ ہے کہ نہیں۔ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پر، دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، پہلے کون، بعد میں کون، بعد میں کون، بعد میں کون، سب کے نام محفوظ کرتے رہتے ہیں فضیلت کے حوالے سے۔ تو یہ بھی تو ہمارے لیے ایک اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ نوری مخلوق کو خاکی مخلوق کے اندراج کے لیے اللہ نے اپنی مسجدوں کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک۔ تو آپ جو آ رہے ہیں تو آپ کا نام محفوظ ہو رہا ہے، کون پہلے آ رہا ہے، تو علم بھی حاصل ہو رہا ہے، خطبہ بھی ملے گا، نماز بھی ملے گی، مگر آپ کی ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو حصول علم کے لیے پہلے آ جاتے ہیں، تو برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی خیال ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو وقت محدود ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جائیے، جن کی ولادت باسعادت کہاں ہوئی؟ سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 80 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی۔ مبارک شہر جس کا نام مدینہ ہے، یثرب نام تھا اس کا ہجرت مدینہ سے پہلے، یثرب جس کا معنی اچھا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب نام تبدیل کر کے مدینہ رکھ دیا۔ تو مدینہ طیبہ بھی مبارک شہر، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، تشریف فرما ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو مبارک شہر میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی، اور مبارک گھرانے میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی۔ بتائیے کتنا بڑا مبارک گھرانہ ہے، حضرت علی کا گھرانہ، رسول کا گھرانہ، علی کا گھرانہ، حسین کا گھرانہ۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے نا، یعنی براہ راست تعلق ہو رہا ہے، اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو شجر نسب ہے اپنے والد ماجد کی طرف سے، وہ شجرہ حضرت مولا علی پر جا کر کس طرح منتہی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بن سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بن سیدنا امام علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔
تو کتنے کم واسطوں سے آپ کا شجرہ شریف جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچ رہا ہے نا بڑی خوش نصیبی، ہے نا بڑی جلالت، بڑی رفعت، بڑی عظمت، بڑی فضیلت. اس کا انکار کوئی مومن کر سکتا ہے کیا؟ نہیں. ایمان والا ہوگا وہ اقرار کرے گا کہ بہت بڑی فضیلت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. ایسے گھرانے میں آپ کی آنکھ کھولا جو مبارک گھرانہ، ایسے شہر میں آپ کی آنکھ کھلی جو مبارک شہر، وہاں آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ 12 اماموں میں سے ایک امام ہے اور چھٹے امام کہلاتے ہیں، اور سلسلہ مشائخ قادریہ رضویہ کے بھی آپ چھٹے امام ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شرف عطا فرمایا ہے وہ بڑا شرف ہے، اور نہایت بلند مقام رکھنے والے، نیک خصلت، نیک عادت، اور کیوں نہ ہو جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اس گھرانے کی شرافت کی تو لوگ قسم کھاتے ہیں، اس گھرانے کی عظمت کا اور فضیلت کا لوگ اعتراف کرتے ہیں. یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس خاندان کی عظمت اور فضیلت کا اعتراف کیا جائے. چنانچہ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری اور باطنی طور پر دونوں حوالوں سے، دیکھیں انسان کا ایک ہوتا ہے ظاہر جو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے باطن جو ہر ایک کو نظر نہیں آتا، یا وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی نفوس، ایسی ہستیاں پیدا فرمائی جن کا ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسا ہے. ظاہر بھی پاک طاہر، میں نے عرض کیا امام جعفر صادق کا ایک لقب ہے طاہر. طاہر کا معنی پاک، پاک. تو آپ کا ظاہر بھی پاک اور آپ کا باطن بھی پاک. غربا اور مساکین کے ہمدرد، یہ وراثت میں آپ کو ملا ہے یہ تحفہ، کیونکہ سید الانبیاء والمرسلین، رحمت العالمین، شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے غم گسار، ہمدرد، مساکین کے چاہنے والے. تو یہ وراثت میں امام جعفر صادق کو یہ صفت ملی کہ آپ غربا اور مساکین کے چاہنے والے ہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطا فرمایا، وہ شرف یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں. تابعی کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کو دیکھنے والے، صحابی کی زیارت کرنے والے، ان کو تابعی کہا جاتا ہے. کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے رسول کو اپنی سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں دیکھ لیا، وہ اس کا شرف ہے صحابیت. اب جس نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، بعد کے زمانے میں پیدا ہوا، مگر اس زمانے میں پیدا ہوا کہ جس میں صحابہ موجود ہیں، چاہے ایک موجود ہو، چاہے دو موجود ہو، چاہے تین موجود ہو، کسی نے ایک کو بھی دیکھ لیا وہ تابعی ہو گیا. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں. آپ نے بڑے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک کی زیارت کی، اور آپ نے حضرت عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت کی. سہل بن سعد صحابی ہیں، ان کی بھی زیارت کی. تو یہ صحابہ کی زیارت جو ہے اس نے آپ کو تابعی ہونے کا شرف عطا فرما دیا.
صحابی ہونا یا تابعی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ دو زمانے ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کے زمانے ہیں۔ 3 زمانے کہلاتے ہیں: عہد رسالت، عہد صحابہ اور عہد تابعین۔ ان 3 زمانوں کی بڑی فضیلت ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تابعی ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ زہد و تقوی، ریاضت، مجاہدہ، عبادت گزاری، یہ آپ کا شیوا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیا کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ جس کا سلسلہ اور جس کا شجرہ اتنا قریب ہو اللہ کے رسول رحمت العالمین شافی المذنبین سے، وہ کیوں نہ عبادت گزار ہو، وہ کیوں نہ ریاضت والا اور مجاہدے والا ہو، کیوں نہ تقوی والا ہو؟ کیونکہ اس کو خاص شرف ملا ہوا ہے اس خانوادے کا، جس کو خانوادہ نبوت کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ مستجاب الدعوات اس کو کہا جاتا ہے جس کی دعائیں کثرت سے قبول ہونے والی، یعنی مشاہدہ کیا گیا ہو کہ آپ جو دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ کوئی دعا اپنے لیے بھی کرتے تو یہ عرض کرتے کہ یا اللہ، یا ربنا، مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، فلاں چیز مجھ کو درکار ہے، تو آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کو عطا فرما دیتا۔ ممکن ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو اوصاف، جو صفات ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی خوبی عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کا ایثار، آپ کی قربانیاں وہ مشہور ہیں۔ اور بڑی خوبی کی بات کیا ہے؟ خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم حنفی، آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سب حنفی کہلاتے ہیں فقہ کے اعتبار سے، یعنی فقہی مسائل میں ہم حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نمازوں میں جو مسائل ہیں ہمارے امام اعظم کے بتائے ہوئے، حدیث سے انہوں نے نکالے۔ روزے کے مسائل میں ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، حج و عمرے کے مسائل میں ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، شادی بیاہ نکاح و طلاق کے مسائل میں ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تابعی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق نے صحابی کی زیارت کی، صحابہ کی زیارت کی اور تابعی کہلائے، ایسے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی صحابہ کی زیارت کی اور تابعی کہلائے۔ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اور ایک مرتبہ حاصل ہے کہ ہم جن کے فالوور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ 2 سال امام اعظم کے ویسے استاد تو بہت سارے ہیں، کئی اساتذہ ہیں، اور امام اعظم خود بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، اپنی جگہ ان کی حیثیت بہت بڑی ہے، مگر آپ کے اساتذہ بھی بہت سے ہیں، مگر آپ کے ایک استاد حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی شاگردی میں گزارے۔ اب ایک اور امام ہے، ہم 4 امام ہمارے جو ہیں نا اہل سنت کے فقہ کے اعتبار سے،
کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل۔ یہ نام ہمیں یاد رکھنے چاہیے مسلمانوں کو، ان کی اولادوں کو، کیونکہ ہم فقہ کے اعتبار سے فقہی مسائل میں، اسلامک لا میں ہم فالوور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو ایک اور امام ائمہ اربعہ میں سے، 4 اماموں میں سے امام مالک، وہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہوئے، ہے نا؟ بڑی بات، خوشی کی بات ہے نا۔ اہل سنت کے امام ہمارے شاگرد ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام جعفر صادق کی شاگردی امام اعظم ابو حنیفہ کو ملی، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زبان اقدس سے ایک جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان۔ فرمایا یہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی شاگردی کے مجھے ملے، نعمان کو، اگر یہ نعمان کو نہ ملتے، لولا السنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں اگر یہ 2 سال نہ ملتے مجھے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ بتائیے کتنی بڑی بات۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی سعادت حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی کی امام اعظم فرما رہے ہیں کہ مجھے ملی ہے کہ اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاتا، یعنی بہت بڑی بات۔ تو امام مالک بھی شاگرد، امام اعظم بھی شاگرد۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام جعفر صادق نے، یعنی استاد نے، اپنے شاگرد سے یہ پوچھا کہ عقل مند کی تعریف کرو، عقل مند کی تعریف۔ تو عقل مند کی تعریف میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ فرمایا کہ یا حضرت، عقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں فرق کر سکے کہ یہ خیر ہے یعنی نیکی، یہ شر ہے یعنی برائی، بدی، اس میں وہ تمیز کر سکے، فرق کر سکے، وہ عقل مند ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمیز تو جانوروں میں بھی ہے۔ جانوروں کو کوئی مارتا ہے، کوئی پیار سے بلاتا ہے، وہ دونوں میں فرق سمجھتا ہے۔ کون مجھے پیار سے پچکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے، اور مجھ کو اس نے پالا ہوا ہے، یہ جانور سمجھتا ہے۔ اور اجنبی کو یا کسی مارنے والے کو جانور بھی پہچانتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے مارتا ہے۔ امام جعفر صادق نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور میرے جد امجد، میرے حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ یوم عاشورہ میں تقریر فرما رہے تھے اسی مسجد میں، 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ یوم عاشورہ کی محفل ہو رہی تھی، اس میں آپ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے یہی واقعہ بیان فرمایا، یہی واقعہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، کہ امام جعفر صادق نے پوچھا کہ عقل مند کون ہے؟ امام اعظم نے تو یہ فرمایا کہ جو خیر اور شر میں تمیز کر سکے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عقل مند اصل میں وہ ہے کہ جو نیکیوں میں سے بہتر نیکی کا فرق سمجھے، کہ نیکیاں اور خیر تو بہت ساری ہو سکتی ہے نا، تو بہتر نیکی، خیر میں سے بہتر خیر اس کو چنے، یعنی بہت ساری نیکیاں ہیں تو نیکیوں میں سے جو بہتر ہے، افضل نیکی ہے، اس کی طرف لپکے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ جواب دیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اب چونکہ وقت بڑا محدود ہے، ورنہ تو گفتگو امام جعفر صادق کے بارے میں بہت کچھ ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک اہم بات، وہ تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ ہی میں فوت بھی ہوئے، وہیں جنت البقیع میں آپ کا مزار اقدس موجود ہے، مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع میں۔ تو یہ تو دونوں شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، پیدائش کے بھی اور
وفات کے بھی. چنانچہ جو بات اہم بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شجرہ نسب والد کی طرف سے امام جعفر صادق کے کہاں جا کر پہنچ رہا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ پر. ابھی میں نے بتایا تھا نا آپ کو، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا، ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین شاہد کربلا، جو کربلا میں زندہ بچے، میدان کربلا میں شہید نہ ہوئے، شہادت کے سارے واقعات کو، میدان کربلا کی جنگ کو انہوں نے خود دیکھا. وہ امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت سجاد بھی جن کو کہا جاتا ہے. پھر حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹے محمد، اور ان کے بیٹے یہ جو باقر، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق. تو یہ 3-4 واسطوں سے امام جعفر صادق حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں، مگر یہ باپ کے واسطے سے پہنچ رہے ہیں. اب ماں کا واسطہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق کا والدہ کا واسطہ، والدہ کا شجرہ بڑا اہم شجرہ ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہر سنی کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ہر شیعہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تاریخی بات ہے نا. یہ کوئی ایسی بات نہیں جو اپنی طرف سے کوئی جیب میں سے نکال کے سامنے رکھ دے، نہیں. وہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں آپ کی والدہ ماجدہ ہے، امام جعفر صادق کی والدہ. امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فروا، ان کے والد کا نام ہے حضرت قاسم، اور ان کے والد کا نام ہے محمد، اور پھر ان کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو کیا ہوا؟ ایک طرف امام جعفر صادق علوی ہیں، حضرت علی کے اولاد میں ہو گئے، اور ایک طرف امام جعفر صادق صدیقی ہے، صدیق اکبر کی اولاد میں ہے نا، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق. پھر ایک بات اور ہے، امام جعفر صادق اپنی والدہ کی طرف سے 2 طریقوں سے صدیقی ہے، اور خود یہ فرماتے ہیں آپ، ولدنی الصدیق مرتین. امام جعفر صادق کا قول ہے، کہہ رہے ہیں مجھ کو صدیق نے 2 مرتبہ پیدا کیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ میری والدہ صدیق اکبر کی اولاد میں سے پڑپوتی ہیں، اور پھر میری نانی وہ بھی صدیق اکبر کی پرنواسی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، امام جعفر صادق کی والدہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق کی پڑپوتی، اور سیدنا امام جعفر صادق کی نانی وہ ابو بکر صدیق کی پرنواسی، کیونکہ حضرت قاسم جو امام جعفر صادق کے نانا ہیں، سگے نانا، ان کی والدہ ہے اسما، ان کا نام ہے اسما، اور اسما کے والد کا نام ہے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق. یہ تاریخ کی بات ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو ریموو نہیں کر سکتا تاریخ سے، جھٹلا بھی نہیں سکتا، نہ شیعہ جھٹلا سکتا نہ سنی، کیونکہ یہ اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے نا، یہ تاریخ ہے، تاریخ، ہسٹری. تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھ کو تو 2 بار صدیق نے پیدا کیا ہے نا، ولدنی الصدیق مرتین، کہ میری ماں بھی صدیقی اور میری نانی بھی صدیقی. یہ بھی ایک شرف امام جعفر صادق کا ہے. تو آپ کی جو رحلت ہے وصال پاک وہ 15 رجب کہلاتا ہے، اور 148 ہجری، اور مدینہ طیبہ میں آپ کی جو ہے وہ قبر انور بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ کے روح انور پر. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں سلام لکھا، جو ان کی کتاب تحفہ علمی، یہ میرے ہاتھ میں ہے، بہت اچھی کتاب ہے، باہر موجود ہے. اس کے اندر اہل بیت پاک کے بارے میں بہت کچھ ہے. اس میں یہ سلام کے اشعار، 1-2 اشعار پڑھ کر بیان ختم کر رہا ہوں. امام جعفر صادق پہ ہو ہزار
हजारों सलाम इमाम जाफर सादिक पे हो हजारों सलाम और उनके वस्फ के आशिक पे हो हजारों सलाम और उनके वस्फ के आशिक पे हो हजारों सलाम। ये अर्ज़ इल्मी है बाखुलूस अदब। ये सिर्फ दो शेर पढ़ो, तवील कलाम सलाम। ये अर्ज़ रहमतुल्लाह अलैह है बाखुलूस अदब इमाम जाफर सादिक पे हो हजारों सलाम और उनके वस्फ के आशिक पे हो हजारों सलाम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।